رمضان المبارک کا ادب کرنا یہ بہت ضروری، احترام رمضان یہ بہت ضروری۔ یہ رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ رب العزت کا مہینہ۔ یہ مہمان کی مانند ہے۔ کسی بادشاہ کا کوئی سفیر، کوئی مہمان ہمارے ملک میں آئے اور ملک والے اس کا خیال رکھیں اور واپس جب وہ جائے تو رپورٹ کرتا ہے جناب میں وہاں گیا، میرا خیال ہوا، تو بادشاہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور کسی ملک کا سفیر، کوئی نمائندہ آئے اور ملک والے اس کا خیال نہ رکھیں، جب وہ واپس جا کے رپورٹ کرتا ہے جی مجھے انہوں نے میری پرواہی کوئی نہ کی، تو بادشاہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ نمائندہ میرا تھا، میں نے بھیجا تھا، تو اس کا خیال کرتے تو میرا خیال تھا، وہ اس کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس کا احترام نہ کیا اور تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا معاملہ بن جائے گا۔ نزہت المجالس سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے احترام رمضان کے بارے میں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں، بہت ساری باتیں اس واقعے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، آتش پرست، اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں سے گزر رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، دن کا وقت تھا روزے کا۔ اس بچے نے، چھوٹا 8-10 سال کا ہوگا، اس نے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے رمضان میں دن کے اوقات میں کچھ کھا لیا۔ مجوسی کو غصہ آئے، تھپڑ لگا دیا کہ تم نے رمضان کا احترام نہیں کیا، مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں ایک عالم تھے اس شہر میں، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہ جنت میں۔ سے پوچھا تم تو مجوسی نہیں ہو؟ کہ ہاں میں وہی مجوسی ہوں، تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا احترام رمضان میں اللہ تعالیٰ کو میرا وہ عمل پسند آ گیا، موت کے وقت مجھے کلمہ پہلے پڑھوایا گیا، روح بعد میں نکالی گئی۔ تو احترام رمضان کی وجہ سے کافر کی مغفرت اگر ہو سکتی ہو تو مسلمان کی کیوں نہیں ہوگی؟ تو رمضان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں جی روزہ ہے رمضان کا، گرمی زیادہ ہے اور جی ٹائم زیادہ ہے تو ہوگا پورا نہیں۔ میرے بھائیوں، کس کے اندر مجال ہے کہ روزہ پورا کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں۔ ارادہ کر کے، ہمت کر کے شروع کرنا ہمارا کام، پورا کروانا اللہ کا کام۔ ہم اللہ پہ نظر رکھیں، پورا کروائے گا۔ ہم کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ ہم سے پورا نہیں ہوگا؟ ہم نے رکھنا ہے۔ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، رمضان میں تو بہت آسان ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں، اللہ پورا کرواتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا 8 سال، چھوٹا بھائی ہے عمر، اس کا بیٹا 8 سال کا، پچھلے سال روزے رکھے اس نے۔ اور بھی اسی طرح پرسوں بھی ایک صاحب بتا رہے تھے، بیان تھا تو کہنے لگے جی ان کی بچی ہے 8 سال کی، اس نے شاید بتا رہے تھے 10 روزے رکھے۔ اس کے بعد بچیاں یہ اور بھی کہتی ہیں ہم نے اور بھی رکھنے ہیں، وہ والدین منع کرتے ہیں نہیں بہت کر لیے، لڑ کے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ماحول دینے کی بات ہے۔ ہاں ماں باپ بھی ڈرا دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو جیسا گمان ویسا معاملہ۔ اچھا گمان رکھیں گے اللہ پورا کروا دیں گے۔ تو ہمت پوری کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ رکھنے والے گرمیوں میں بھی رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے فون آیا آئرلینڈ سے، وہ جناب واٹس ایپ آیا، وہ جناب علی بتا رہے تھے رات کو 11 بجے عشاء ہے اور پتہ نہیں 10 بجے کے بعد جو ہے وہ مغرب ہے اور 3 سوا 3 بجے جو ہے وہ فجر ہے، تو وہاں 20 گھنٹے کے قریب کا روزہ ہے اور رکھتے ہیں روزہ۔ بتا رہے ہیں جی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ مسائل کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ باتیں پوچھ رہے تھے معمولات وغیرہ کی، تو لوگ تو 20 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ بھی کون پورا کرواتا ہے؟ اللہ۔ اور جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا، ہم نے دیکھا سردیوں میں 12 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں رکھتے، کہ نیت ہی نہیں ہے، ان سے 12 گھنٹے کا بھی نہیں رکھا جاتا۔ ہم ہمت کر کے اللہ سے مانگیں، اس کے بدلے ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے، اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں اور ہمارا شمار ایمان والوں میں، مضبوط ایمان والوں میں ہو رہا ہے۔ تو ہم ہمت کر کے روزہ رکھیں، اس میں کمی نہ رہنے دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ اور کیوں کہ قیامت کے دن یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کرے گا، اللہ میں نے سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، مہربانی فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت عطا کر دیں گے۔